میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الوالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام الوالی کے معنی ہیں مالک، کارساز، فرما روا۔ دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہمارا خالق کے حقیقی اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کے لیے مکمل سامان سے آراستہ دنیا عطا کی، اسے ہر قسم کی آسائشیں دیں۔ یقیناً ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں اور وہ ہمارا مالک، ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ حکم ماننے والا، احکام بجا لانے والا۔ الاعراف آیت نمبر 172 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلائیں کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد ہی تمام نسل انسانی کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا تھا۔ اس دنیا میں ہماری کارکردگی یا احکام کی بجا آوری کی صرف دو بنیادیں ہیں، عبادات اور معاملات، جس میں پہلے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا حقوق العباد سے۔ اگر حقوق اللہ کا جائزہ لیں تو دین کا ہر رکن ہمیں ہی فائدہ دے رہا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ بے شمار خداؤں کے دباؤ سے آزاد ایک ہی لافانی عظیم و برتر کی پناہ میں آ کر سب سے برابری کے ساتھ بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ نماز دراصل ہمیں ہی وقت کا پابند بناتی ہے۔ اسی طرح اگر معاملات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کے تحت اگر ہم سچ بولتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں تو معاشرے میں ہمیں عزت و وقار حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، فقراء کو اپنے مال سے کچھ دیتے ہیں، اگر ہم یہ سب بھلائی کے کام نہ کریں تو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے اپنے حاجت مند بندوں کے کام نکال سکتا ہے، مگر ہم دنیاوی فیوز اور اخروی برکات سے محروم ہوں گے۔ حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، خبردار آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ساری اولاد آدم شب و روز خطاؤں کا ارتکاب کرتی ہے، پھر مجھ سے بخشش طلب کرتی ہے تو میں بخش دیتا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا، اے اولاد آدم تم سب گم کردہ رہ ہو بجز اس کے جس سے میں راہ ہدایت دے دوں، اور تم سب بے لباس ہو ماں سوا اس کے جسے میں لباس عنایت کر دوں، اور تم تمام کے تمام بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا عطا کر دوں، اور تم سب پیاسے ہو مگر جسے میں سیراب کر دوں۔ لہٰذا مجھ سے راہ ہدایت طلب کرو، میں سیدھی راہ دکھاؤں گا، مجھ سے لباس مانگو، میں لباس دوں گا، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں کھانا دوں گا، مجھ سے پانی مانگو، میں پانی پلاؤں گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخرت تک تم سب جن و انس، چھوٹے بڑے، مرد عورت، اور تمہارے بوڑھے اور بچے اپنے میں سب سے متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، اور اگر اول سے آخر تک تمہارے سب جن و انس، چھوٹے بڑے، مذکر و مؤنث اپنے میں سب سے زیادہ کافر کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی واقع نہ ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں صفات الوالی جل جلالہ کی، جو صرف دینا جانتا ہے اور صرف دینا جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو،
جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔